إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ دے۔ اور اللہ رب العزت حق اور باطل کے مار کے برپا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ پاک اور پلید کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ ایماندار کون ہے اور اپنے دل میں کون نفاق چھپائے ہوئے ہے، اللہ دونوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے جب جہاد کا حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ جو تم پہ ظلم کرے اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو وہ لوگ جو بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی ڈینگیں مارتے تھے، حقیقتاً ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ تو پہلے تو نبی کریم انہیں پیار سے سمجھاتے رہے، صبر کی تلقین فرماتے رہے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ بھائی خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، میری طرف توجہ دیں بھائی جان۔ اللہ رب العزت حکمن فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے دفاع کا سامان پکڑو، فانفروا ثبات، گروہوں کی شکل میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا لشکر کی شکل میں، جماعت کی شکل میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو اس کے مقابلے میں وہی لوگ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ایسے کر دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ لگا دینا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، مجھے فلاں کام پڑ گیا ہے میرا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ،
اگر جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، قال پھر یہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے یہ ہم پہ انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ انہیں فتح دیتا، اپنے فضل سے انہیں کچھ عطا کرتا، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو یہ ایسے ہوتے جیسے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن پھر حسرت کے ساتھ کہتے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تاکہ یہ بہت بڑی کامیابی جو ملی ہے اس کے حصے دار بن جاتے۔ تو یہ گھر بیٹھے ہی اگر مصیبت پہنچتی تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جب اللہ انہیں انعامات سے نوازتا، انہیں فتح عطا فرماتا تو کہتے کاش ہم بھی ساتھ ہوتے۔ تو یہ گھر بیٹھے ہی مصیبت سے بھی بچے اور ساتھ بھی ہو گئے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو نفاق کی ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر کبھی بھی کسی ملک میں کسی فرد پہ، کسی جماعت پہ، کسی قوم کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اکثر و بیشتر نہیں، کثیر تعداد مسلمانوں کی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی آج آپ دیکھ لیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، پوسٹیں لگانے والے بہت ہیں اور بہت کچھ، لیکن عملاً دیکھیں تو ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت حکماً کہہ رہے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ سب سے دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت خریدی ہے، یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، دنیا کے مال و متاع کو کچھ نہیں سمجھا، آخرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ، اگر وہ قتل بھی ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، یعنی اسے فتح مل جائے، یا وہ شہید کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑے اجر کے مستحق بنیں گے۔ یقین جانیے کہ ہمارا نفاق ہے کہ ہمیں اس موت سے بہت ڈر آتا ہے، جبکہ جنگ احد میں جب شہداء جن کو شہید کر دیا گیا ان میں ایک حضرت جابر کے والد عبداللہ تھے، یہ بڑھاپے کے اندر شامل ہوئے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تھے حضرت جابر کے دوسرے بہن بھائی بھی تھے، ان پہ بوجھ بڑا آ گیا۔ ایک دن بڑے افسردہ تھے، نبی کریم نے فرمایا اب جابر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے والد محترم شہید ہو گئے احد کی جنگ میں، بہن بھائی ہیں، سارا بوجھ مجھ پہ آ گیا ہے اور مجھ پہ اتنی استطاعت نہیں ہے، اور میں اپنے والد کے دنیا سے چلے جانے پہ بڑا دکھی ہوں۔ آپ نے فرمایا جابر تمہیں بتاؤں کہ تیرے رب نے تیرے والد کے ساتھ کیا بات کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات کی تھی؟ کہا کہ جب تیرا باپ اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اللہ نے انہیں بہت سے انعامات سے نوازا، اور پھر پوچھا عبداللہ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ عبداللہ نے مالک الملک سے کہا اے اللہ جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے میری سوچ بھی نہیں تھی۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر انہوں نے یہی عرض کیا
جب تیسری مرتبہ کہا تو کہنے لگے اے مالک الملک، اے میرے خالق و مالک، اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجیے تاکہ جو مزہ آپ کے رستے میں کٹنے کا آیا ہے میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، اے عبداللہ یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں مرا، زندہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کا قانون ہی نہیں کوئی اور زندہ کرے، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ خود بھی اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ کہا جابر یہ نہیں ہو سکتا، عبداللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے رستے میں کٹنا، بظاہر ان کی لاشوں کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، مسلح کر دیا جاتا ہے، بمبوں سے اڑا دیا جاتا ہے، لیکن جو انہوں نے اللہ کے رستے میں یہ اپنی جان کو قربان کیا، جب اس کا بدلہ ملتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی کامیابی لی ہے۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج اس جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے۔ کفار نے تو جو کہنا تھا وہ کہتے ہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان حکومتیں بھی انہی کی بولی بول رہی ہیں، اور مسلمان کی عزت اور عظمت، ان کی عظمت رفتہ دوبارہ اسی وقت ہوگی جب یہ اپنے دین کی طرف پلٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کفار تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری اتنی تعداد ہوگی کہ جس طرح سمندر کی جاگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اس طرح ہوگی۔ تو کہا پھر کیوں؟ کہا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ کہا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جو ہے تمہیں ذلیل کر دے گی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، دنیا کی محبت نے ہمیں بالکل اندھا کر دیا، اور موت سے ہر انسان نفرت کرتا ہے کہ بے شک وہ اللہ کے رستے میں موت کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت یہ جو مار کے برپا کرتا ہے، یہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ایماندار اور کون اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہمارے دلوں میں اچھے جذبات پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔